جن کو بڑا مان ہے نا اپنی نمازوں پہ، پتہ نہیں ان کا وہ کیا حال ہونا ہے۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے نا، رب تعالیٰ تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد باری تعالیٰ کے حضور فرمانے لگے کہ قیامت کا دن ہوگا، چند لوگ آئیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال اس طرح سے ہوں گے جیسے احد پہاڑ، اتنے اعمال ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر پریشان ہوں گے، اتنے اعمال، اور سونے کے جس طرح چمک رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ پاک یہ ہماری نیکیاں ہمیں جزا عطا کر، رب تعالیٰ ان سب اعمال کو ضائع فرما دے گا اور کہے گا ان کا اجر بھی تو انہی سے مانگ جن کے لیے تو کیا کرتا تھا۔ وہ روزہ رکھ کے جو سب کو بتاتا تھا کہ آج میرا روزہ ہے، آج میں نے کچھ کھانا نہیں جی میرا روزہ ہے، وہ جب نمازیں پڑھا کرتا تھا، دو بندے جب پیچھے بیٹھتے تیرے سجدے بھی لمبے ہو جاتے تھے، تیری قرات بھی لمبی ہو جاتی، تیرے رکوع بھی لمبے ہو جاتے تھے، جی پتہ لگے جی صوفی صاحب، یہ درویش صاحب، یہ خطیب صاحب بڑے بڑے حاجی نمازی ہیں، تو ان کی اجر بھی پھر انہی سے مانگ۔ حضور کا وسیلہ دینا بالکل جائز ہے اور بڑا بابرکت، اور یہ وسیلہ وہ ہے جو کبھی رد ہو سکتا، بول کے بتائیے۔ اسی طرح سے صحابہ کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، چند ایک منٹ، صرف 4-5 منٹ میں یہ بات سمجھ لیجئے۔ حضور فرمانے لگے قرب قیامت میں میرے کچھ صحابہ اور میرے کچھ غلام جنگ کے لیے جائیں گے، تو پوچھا جائے گا آپ میں سے کوئی صحابی ہے جس نے نبی پاک کو دیکھا ہے؟ تو کوئی صحابی نہیں ملے گا، ایک بندہ کہے گا کہ ہاں ایک صحابی ہے، وہ اس جنگ میں موجود ہے، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا کر دے گا۔ پھر حضور کا ارشاد پاک ہے، حضور فرمانے لگے پھر ایک جنگ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کوئی تابعی ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ سارے کہیں گے کہ ایک تابعی ہے، ایک تابعی۔ رب حضور فرمانے لگے اس ایک تابعی کی برکت سے رب فتح عطا فرما دے گا۔ پھر ایک جنگ ہوگی، حضور فرمانے، بخاری شریف کے لفظ ہے، حضور فرمانے لگے پھر ایک جنگ ہوگی، پھر پوچھا جائے گا کوئی تبع تابعی ہے جس نے اس تابعی کو دیکھا ہو؟ گویا کہ کوئی اولیاء، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جس نے کسی تابعی کو دیکھا ہو؟ کہا جائے گا ایک بندہ ہے۔ حضور فرمانے لگے رب اس تبع تابعی کی برکت سے رب تعالیٰ فتح عطا فرما دے گا۔ اور بخاری شریف، مشکات شریف میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے، حضور فرمانے لگے کہ یہ جو تم پر بارشیں آتی ہیں اور جو تم کو رزق دیا جاتا ہے نا، جو تم پر بارشیں آتی ہیں اور جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے اولیاء کی برکت سے دیا جاتا ہے، اولیاء کے وسیلے سے دیا جاتا ہے۔ اور حضور کا اپنا فرمان ہے کہ 40 ابدال غوث پاک کے جو نیچے درجے کے ہوتے ہیں، 40 ابدال ملک شام میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں، جو تم پر عذاب نہیں نہ آتا ان کے وسیلے سے نہیں آتا۔ اب کوئی بندہ کہہ دے جی ولیاں دا وسیلہ بھی دینا جائز نہیں، تو ان کا بھی وسیلہ دینا جائز نہیں، یہ وہ وسیلے ہیں۔ یار صحابہ کے پاس تو منہ مبارک تھے، ناخن تھے، حضور کے جبے تھے، اب ہم کیا لے کے جائیں؟ اعلیٰ حضرت نے آپ کو مشورہ دیا ہے کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ہمارے پاس ناخن تو نہیں ہے حضور کے، حضور کا جبہ، بول کے بتائیے، اور حضور کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اب وہ منصب صحابی پر بھی ہم فائز نہیں ہیں، تو ہم کیا لے کے جائیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور عشق مصطفیٰ کی شمع جلال و دل میں، عشق مصطفیٰ کی شمع بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے۔ اب ہمارے پاس منہ مبارک تو ہے نہیں، حضور کا جبہ مبارک تو ہے نہیں ہے، ایک عشق ہی ہے، پس مردن جو فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، اور قبر میری تے میریا پیرا، حضور نے آنا نا قبر میں، قبر میری تے میریا پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری چو ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ اور یہ لفظ مجرا کوئی اس کو دوسرے معنوں میں نہ لیا جائے، اس کو وجد کی کیفیت میں لیا جائے۔ یار میرے پیر صاحب آ گئے، میرے نبی آ گئے، قبر میری تے میریا پیرا جے کر پاویں پھیرا، قبر میری چو ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین۔